السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جان رہے ہیں کہ اس وقت ملک ہندوستان میں جو افراتفری ہے اور تمام لوگ جو ایک کمیونٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑے ہوئے ہیں، آخر ہم کہیں نہ کہیں تو سوچتے ہوں گے، کہیں نہ کہیں تو اس بات پر غور و خوض کرتے ہوں گے، لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر کے وچار کرتے ہوں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ہی کمیونٹی کے پیچھے تمام طرح کے لوگ پل پڑے ہیں، پیچھے پڑ گئے ہیں، پوری دنیا میں ان کو تہس نہس کرنے اور ان کو نیست و نابود کرنے کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی نہ کبھی تو اس چیز کو آپ لوگوں نے سوچا ہوگا، کبھی نہ کبھی تو آپ لوگوں نے غور و خوض کیا ہوگا کہ کہاں سے کمی ہے، کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اسی طرح کی بات لے کر کے آیا ہوں کہ ہم لوگ اس بات پر غور کریں گے اور آپس میں اس مہم کو چلائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں کہ ہم لوگوں سے وہ کون سی باتیں ہیں جو سرزد ہو رہی ہیں، کون سا عمل ہے جو چھوٹ رہا ہے، کون سے وہ عوامل ہیں جس کے ترک کر دینے سے ہم آج تمام دنیا بھر میں نیست و نابود ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور ہر کوئی ہمارے خلاف ہی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ہمارے دین کو، ہماری کمیونٹی کو اور ہماری تعلیم کو، ہماری تہذیب کو، ہمارے تمدن کو، تمام چیزوں کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر وہ وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ قرآن و حدیث میں صاف ستھرے سے کہا گیا ہے، مکمل انداز میں کہا گیا ہے کہ آپ لوگ مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مکمل اعتبار سے آپ اگر دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ ہم کو ایک رتی برابر بھی پچھاڑ سکے۔ جب لوگ، قومیں اور قبیلے مکمل طور سے مذہب اسلام میں داخل تھے، تمام لوگوں کے تمام معاملات اور حقوق و انصاف کی بالادستی کو قائم کرتے تھے، تو اس وقت پر غور کرنے کی بات ہے کہ کیا وہ لوگ کسی سے ڈرتے تھے؟ کیا ان لوگوں کے خلاف کوئی سازش کرتا تھا؟ اور اگر کوئی سازش کرتا تھا تو اس کا جواب کس طرح سے دیا جاتا تھا؟ تو آج ہم لوگ اس بات پر غور کریں گے۔ ہم غور کریں گے کہ آخر کیا وہ چیزیں ہیں جس کو ہمارے چھوڑ دینے کی وجہ سے ہم اور ہمارے قبیلے کا ہر فرد متاثر ہو رہا ہے، کہیں تجارت میں پیچھے ہو رہا ہے، تو کہیں معاشرے میں پیٹا جا رہا ہے، تو کہیں سڑکوں پر چلتے ہوئے موب لنچنگ کے ذریعے سے وہ مار ڈالا جا رہا ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے؟ حکومتی پاور لے کر کے تمام لوگ کبھی مذہب اسلام کو اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، کبھی ہمارے پیشواؤں کو غلط کہہ کر کے ہم کو رسوا کرنے کو اور ہم کو ذلیل کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے اس بات کو دیکھیں گے کہ آخر ہم ماننے والے کس چیز کے ہیں، تو ہم ماننے والے مذہب اسلام کے ہیں۔ ہم لوگوں نے صرف اور صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ روزہ، نماز، عقیدہ، حج اور زکوٰۃ کا دے دینا یہی مکمل مذہب اسلام ہے، جبکہ یہ مکمل مذہب اسلام نہیں ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ مکمل طریقے سے مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو میں آپ کو نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ مکمل مذہب اسلام نام ہے ایمان، عقیدہ، عبادت، معاملات، سماجیات اور سیاسیات کا نام مکمل مذہب اسلام ہے۔ اگر ہم ایک چیز کو اس میں سے پکڑ کر کے رکھتے ہیں اور بقیہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ ذلیل و خوار ہوں گے، ہم کو رسوا کیا جائے گا، پارلیمنٹری احاطوں سے ہمارے خلاف تذلیل آمیز باتیں کی جائیں گی۔ یہاں پر میں سب سے زیادہ وہ فوکس کرنے والا ہوں، وہ اس بات پر فوکس کرنے والا ہوں کہ مذہب اسلام کا ایک شق، ایک جز وہ ہے جو سیاست کہلاتا ہے، لیکن آج ہماری برادری میں، ہماری مذہب میں، ہمارے علماء کی زبان سے کبھی سیاست نام کا لفظ نکلتا ہوا نہیں دیکھتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو جب یہ چیز پتا ہے کہ اگر ہم مذہب اسلام سے کسی بھی چیز کو چھوڑ دیں گے تو ہم ذلیل و خوار ہوں گے، ہمارا مقدر ذلت اور خواری ہوگا، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس چیز کو سمجھا سکوں اقوال و افعال کے ذریعے سے، بڑے بڑے علماء کے ذریعے سے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل ایک بہت بڑے عالم
بہت بڑے عالم میرے ایک پوسٹ کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی عیسائی مشنریوں کو دیکھ لو، وہ لوگ سیاست میں نہیں ہیں پھر بھی سب سے اونچے ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عرفہ ہیں۔ ان مولانا صاحب کو میں نے جواب دیا کہ آپ جو ہے کبھی بھی کسی مشنری کو، عیسائی مشنری کو، ہندو مشنری کو، سکھ مشنری کو نہ دیکھتے ہوئے اپنے مذہب اسلام کو دیکھیے۔ آپ کے پیشوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی، انہوں نے مکمل طریقے سے سیاست میں گزارا اور سیاست ہی کے ذریعے سے انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم پھیلایا۔ تو میں ان علماء سے کہنا چاہتا ہوں جو مذہب اسلام کی ایک شق سیاست پر کبھی زبان نہیں کھولتے، اگر کوئی سیاست کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی اس میدان میں آگے بڑھ رہا ہے تو ان کو پیچھے ہٹانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ لوگوں کی یہ ایمانداری ہے یا مذہب اسلام کی ایک شق کو ایمان پر، عقیدے پر، تہذیب پر آپ لوگوں نے تو باتیں کی، لیکن عبادت پر کے بعد معاملات، سماجیات، سیاسیات اور اقتصادیات پر باتیں کون کرے گا؟ علماء کو اس بات پر غور و خوض کرنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ چونکہ سیاست ایک چیلنج بھرا کام ہے، سیاست ایک وہ کام ہے جس میں تمام طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیاست ایک وہ قدم ہے جس میں آنے کے بعد قدم قدم پر سازش کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ تو میں آج بہت بہتر طریقے سے آج کے وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے وقت کے علماء اگر کسی چیز کو عقیدے پر بات کرتے ہیں، عبادت پر بات کرتے ہیں، ایمان پر بات کرتے ہیں، تو ان کو معاملات، سماجیات، اخلاقیات، سیاسیات اور تمام طرح کی باتوں پر بھی ذکر کرنا چاہیے، ان کو بیداری پھیلانا چاہیے، ورنہ کہیں نہ کہیں یہ جو قول ہے کہ پوری طرح سے مکمل طریقے سے مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤ، سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس بات کا سوال کیا جائے گا، کہیں نہ کہیں اس بات کا سوال کیا جائے گا کہ آپ نے مکمل مذہب اسلام کی باتیں کیوں نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان باتوں کو کہنے کے لائق نہیں ہوں، میں علماء پر تنقید کرنے کے لائق نہیں ہوں اور میں تنقید کر بھی نہیں رہا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم کو، ہماری کمیونٹی کو، ہمارے علماء کو، ہمارے صلحاء کو، ہمارے دور اندیش لوگوں کو اس بات پر غور و خوض کرنا ہوگا کہ جو یہ قول کہا گیا ہے کہ جب تک اسلام کی رسی کو پکڑ کر کے رکھو گے تب تک تم ذلیل و خوار نہیں ہوگے۔ ہمیں بیداری چلانا ہوگا سیاست کے معاملات میں، سماجیات کے معاملے میں، معاملات کے تعلق سے ہم کو بیداری چلانا ہوگا۔ ہم یہ اگر سوچ لیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ عبادت کرتے رہیے تمام طرح کے معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے، یہ غلط ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ اپنے دل کی ایک کجروی کو یہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک چیز سے دوسرے چیز کا علاج ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ عبادت کا معاملہ عبادت سے، عقیدے کا معاملہ عقیدے سے، سیاست کا معاملہ سیاست سے ہی سلجھایا جا سکتا ہے۔ آپ اگر سڑکوں پہ چل کر کے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیاست کا معاملہ حل کر لے جائیں، پارلیمنٹری بورڈ میں نہیں پہنچتے ہیں، حکومتی لیول پر نہیں پہنچتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے سے ہم تمام طرح کے معاملات کو حل کر لے جائیں گے، تو تعلیم کے چیزوں کو حل کرے گا، تجارت معاشی حالات کو صحیح کرے گا اور سیاست سیاسی حالات کو۔ لہٰذا سمجھ لیجئے کہ ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی صحابہ ہو، کوئی بھی تابعی ہو، کوئی بھی تبع تابعی ہو، سلف صالحین ہو، جب تک انہوں نے سیاست میں حصہ نہیں لیا، انہوں نے اپنی دینداری کو، اپنے دین کے کاموں کو آج تک وہ پھیلا نہیں سکے اور نہ ہی اس کو پنپنے دیا گیا لوگوں کے ذریعے سے۔ لیکن جب انہوں نے سیاست میں بھی حصہ لیا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مکرم صحابہ کرام نے سیاست میں حصہ لیا، تو الحمدللہ رب العالمین تمام دنیا بھر میں آج ہم اسی کے سایہ تلے جی رہے ہیں۔ لہٰذا میں آپ تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بزدلی کو چھیڑیے، ہم اس بات پر بیداری لاتے رہیں گے اس قول کے مطابق جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو ان کی آنے والی نسلیں ضرور بھی ضرور سمجھیں گی۔ ہم اس بات کو لے کر کے چلتے رہیں گے اور اس بات پر اپنے معاملات کو پھیلاتے رہیں گے کہ سیاست میں حصہ لینا ہی بہت ساری چیزوں کو حل کرتا ہے۔ سیاست میں ہوں گے تو ہم تعلیمی
معاملات کو حل کر سکیں گے، سیاست میں ہوں گے تو ہم معاشی حالات کو درست کر سکیں گے۔ جو لوگ آج سیاست میں ہیں اپنے لوگوں کو ٹینڈر دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو ٹھیکے دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو پوسٹوں پر بھرتی کرتے ہیں، ورنہ آپ کے پاس تعلیم ہے، سیاست میں آپ کی حصہ داری نہیں ہے تو آپ یوں ہی گھومتے پھرتے رہیں گے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر آج ہمارے جاننے والے گھوم رہے ہیں، ان کو سیاسی رسوخ کی ضرورت ہے۔ کیا آج کے علماء عالم ہیں؟ اس وقت کے جب مجاہدین آزادی لاکھوں لاکھ لوگ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے لڑ رہے تھے تو کیا وہ عالم نہیں تھے، وہ حفاظ نہیں تھے، وہ قرآن نہیں تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان ملک کی آزادی کے بعد سب سے پہلے مجاہد آزادی اور وزیر تعلیم ہونے والے مولانا ابوالکلام آزاد قرآنی افادیات کے ضمن میں لکھتے ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن۔ اگر کوئی آج کے وقت میں ایسا کوئی عالم پیدا ہوا ہے جو مولانا ابوالکلام آزاد کی ان لفظ جو میں اپنے آگے نوٹ کرنے جا رہا ہوں اس کو انکار میں لے آئے تو میں ماننے کو تیار ہوں کہ آپ 100 سال کی عمر میں بھی مولانا ابوالکلام آزاد کے ان اقوال کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ اسلام کا داعی مسیحیت کے مقدس پہاڑی وائس کی طرح صرف ایک اخلاقی معلم ہی نہیں تھا اور نہ ہی دنیا کے فاتح حکمرانوں کی طرح محض ایک جہانگیر اور عالمستانی شہنشاہ تھا۔ اسلام کا داعی جس کو ہم عالم کہتے ہیں مسیحیت کے یعنی کہ عیسائیوں، بدھسٹوں اور ہندوتو کے لوگوں کی طرح سے پہاڑ پر چلے جاؤ اور صرف دین کی تبلیغ کرتے رہو، اس طرح کے نہیں ہے۔ اسلام کا داعی اس طرح کا نہیں ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں۔ اسلام نے دین کو دنیا اور شریعت کو حکومت و جہانبانی سے الگ نہیں رکھا ہے۔ پھر سے سن لیجئے، اسلام نے دین کو دنیا سے اور شریعت کو حکومت و جہانبانی سے الگ نہیں رکھا ہے۔ وہ یہ سکھلانے آیا تھا، یعنی کہ مذہب اسلام یہ سکھلانے آیا تھا کہ دین و دنیا دو نہیں ایک ہی چیز ہے اور شریعت سے حکومت و سلطنت الگ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ شریعت پر چلو، شریعت کوئی الگ نہیں ہے اور حکومت و سلطنت کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ سچی حکومت اور خدا کی مرضی کے مطابق سلطنت وہی ہے جس کو شریعت نے خود پیدا کیا ہے۔ شریعت کے مطابق جو حکومتیں چلتی ہیں، شریعت کے پاس و لحاظ کو رکھتے ہوئے جو حکومتیں چلتی ہیں وہ وہی اصل حکومت ہے۔ بس اسلام کے داعی کا وجود ایک ہی وقت میں ان تمام حیثیتوں اور منصوبوں کا جامع تھا جو ہمیشہ دنیا کی سطح مختلف شخصیتوں کے اندر منقسم رہی۔ وہ اللہ کا پیغمبر بھی تھا، شریعت کا مقنن بھی تھا، امت کا بانی بھی تھا، ملکوں کا حاکم اور سلطنت کا مالک بھی تھا۔ اگر وہ پتوں کی چھال سے بنی ہوئی مسجد کے منبر پر وحی الہی کا ترجمان اور انسانی سعادت و ہدایت کا واعظ تھا تو اس کے صحن میں یمن کا خراج یمن ملک سے آیا ہوا خراج تقسیم کرنے والا وہ فوجوں کو میدان جنگ میں بھیجنے کے لیے سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا۔ وہ ایک وقت میں ایک ہی زندگی میں گھروں کے نظام معاشرت کو بھی درست کرتا تھا، نکاح و طلاق کے قوانین بھی نافذ کرتا تھا، ساتھ ہی بدر کے کنارے دشمنوں کا حملہ بھی روکتا تھا اور مکہ کی گھاٹیوں میں ایک فاتح حکمران کی طرح نمایاں بھی تھا۔ غرض کی اس کی شخصیت کے اندر مختلف حیثیتوں اور مناسبت تھی، جمع تھی۔ اسلام کا نظام دینی یہی تھا کہ یہ ساری قوتیں ایک ہی فرد میں جمع تھی، یعنی کہ آج کے علماء کے اندر، آج کے مسلمان کے اندر، آج کے ہندوستانی باشندے کے اندر اگر یہ تمام چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تبھی جا کر کے ہم قرآن و حدیث کے بہتر داعی اور بہتر اسلام کے اشاعت کو، اسلام اور دین کے اشاعت کے ترویج و اشاعت کرنے والے بنیں گے۔ اگر صرف اور صرف ایمان، عقیدہ اور عبادت پر ہی کلام کریں گے تو معاملات، سماجیات، سیاسیات اور معاشیات پر کون بات کرے گا؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین تو کرتے تھے۔ لہٰذا اگر آج ہم اپنی نظریں دوڑا کر کے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہم آج اگر ذلیل و خوار ہیں تو اس لیے ہیں کہ مکمل طریقے سے مذہب اسلام میں داخل نہیں ہے، اس کے شرعی قوانین اور فرامین کا ہم پاس و لحاظ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے آج ہم جگہ جگہ مارے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ عرب ممالک ہماری آوازیں اٹھا دیں، بھائی کیوں اٹھا دیں؟
جتنا عرب ممالک کے 20-25 ملکوں میں لوگ نہیں ہیں، اتنا اکیلے آپ ہندوستان میں ہیں. آپ اپنی چیزیں اٹھانے کے لائق ہیں. کتنا چیخیں گے، کتنا چلائیں گے. آپ کی معاشی حالات کو جب خراب کر دیا جائے گا تو وہ عرب کے لوگ دوڑنے نہیں آئیں گے. لہذا مذہب اسلام کے مکمل معاملات پر نظر رکھیے. علماء کو بھی اس بات پر تنقید کیجئے کہ آپ لوگ سیاست سے نفرت کیوں کرتے ہیں جبکہ یہ مذہب اسلام کی چیز ہے. آج جو لوگ بھی سیاست سے نفرت کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بزدل ہیں. میں کسی کا نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں کہ وہ بزدل ہیں. بزدل اس لیے کہ یہاں پر چیلنجز ہیں، سیاست میں چیلنجز ہیں. چیلنجز اور پریشانیوں کو برداشت کرنا پڑے گا، جیلوں کی ہوائیں کھانا پڑے گا، تمام طرح سے صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑے گا. کبھی فٹ پاتھوں پر سونا پڑے گا تو کبھی جیل کی چکیوں میں پسنا پڑے گا. لہذا اگر ہم ایک مسلمان ہیں، ایک ہندوستانی مسلمان ہیں، سچے پکے مسلمان ہیں، تو تمام طرح سے اسلامی اصولوں کو اپنانا پڑے گا. اگر ہم نہیں پڑھے گا، اگر اسلام بتاتا ہے کہ ایمان لائیے، عقیدہ اپنا صحیح کیجئے، عبادت کیجئے، تو وہی کہتا ہے کہ معاملات کو بھی درست رکھیے. سماج میں آپ کے ہاتھوں سے کوئی بھی تکلیف نہ پائے. سیاست بھی اختیار کیجئے، تعلیم بھی حاصل کیجئے. تمام چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد فرض بتایا گیا ہے تعلیم کو حاصل کرنا. لیکن آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ عیسائی مشنریوں کو دیکھ لیجئے، وہ صرف تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور سیاست پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم مذہب اسلام کی ان شقوں کو، ان جزیات کو انکار میں لاتے ہیں. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر یہ نسلیں نہیں سمجھیں گے تو آنے والی نسلیں ضرور سمجھیں گے. ہم یوں ہی باتوں کو سامنے لایا کریں گے، حقیقتوں کو سامنے لایا کریں گے. بہتر ہوگا کہ ہم اپنی بزدلی کو نکال کر کے باہر پھینک دیں اور جن چیزوں کو سلف صالحین نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے اور ہمارے مجاہدین آزادی کے علماء نے، حفاظ نے قرآن نے، جو لاکھوں کی لاکھ کی تعداد میں جو سولیوں پر دلی سے لے کر کے اور آگرہ تک درختوں پر لٹکا دیے گئے تھے، انہوں نے بھی سیاست میں حصہ لیا تھا. اگر ان کے اندر بھی بزدلی ہوتی، اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، تو وہ کبھی بھی سولی پہ نہیں لٹکائے جاتے. انگریز کہتا ہے کہ دلی سے لے کر کے، دلی گیٹ سے لے کر کے آگرہ تک کوئی بھی درخت ایسا نہیں تھا جس پر قراء، حفاظ اور علماء کی لاشیں لٹکائی نہ گئی ہوں. اگر وہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، سیاست میں حصہ نہ لیتے، ملک کی آزادی کے لیے نہ لڑنے نکل رہے ہوتے، تو وہ پھانسیاں وہ کیوں جھیلتے؟ ان کے اندر بزدلی نہیں تھی، ہمارے اندر بزدلی ہے. لہذا ہمیں تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہوگا. اس چیز کی چیخ و پکار سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ آخر ہم کہاں پر کمی کر رہے ہیں. جب ہم مارکیٹ میں اتریں گے، سیاست کے میدان میں اتریں گے، تو بہت سارے لوگ، وہ لوگ جو آپ کی کمیونٹی سے ہیں، وہ لوگ آپ کو دبانے کی، آپ کو کچلنے کی، اپنے شہزوروں پر آپ کو پیچھے ڈھکیل دینے کی مکمل کوشش کریں گے. لہٰذا ہم کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے. تمام چیزوں میں ایمان بھی لانا ہے، عقیدہ بھی صحیح کرنا ہے، عبادت بھی کرنا ہے، معاملات بھی صحیح کرنا ہے، سماجیات بھی، سیاسیات بھی، اور علم و تعلیم و تعلم سے بھی جڑے رہنا ہے، اور اقتصادیات یعنی تجارت پر بھی ہم لوگوں کو فوکس کرنا ہے. امید کرتا ہوں کہ میں تھوڑی سی بھی اپنی بات پہنچا سکا ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.